بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی جانب سے میں آپ کا میزبان پروفیسر شیراز ساگر آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، میں بھی اسی بات کا قائل ہوں، لیکن اس کے ساتھ کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر موسیقی روح کی غذا ہے تو شاعری روح کے زخموں پر مرہم ہے، اور آج ہم آپ کے روحانی زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ کو شاعری بھی سنائیں گے اور مہمانوں سے گفتگو بھی جاری رہے گی۔ تو بلا تمہید میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ناظرین، ہمارے دوسرے شاعر فیروز والا سے ہیں، ضلع گوجرانوالہ، جو ان کا آبائی گاؤں ہے، لیکن گزشتہ 30-32 برس سے وہ بحرین میں بسلسلہ روزگار مقیم رہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے رہے، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہیں پر رہائش پذیر ہیں۔ آج کل وہ پاکستان آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو دعوت دی۔ وہاں کی ادبی تنظیم حلقہ ادب سے انہوں نے اپنی ادبی خدمات کا آغاز کیا۔ یہ غالباً 90 کی دہائی کی بات ہے۔ اردو اور پنجابی میں شاعری کرتے ہیں، اسی طرح غزل میں بھی اور نظم میں بھی تمازمائی کرتے ہیں۔ ایک اور ادبی تنظیم جو موجودہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے تشکیل پائی، اردو مرکز بحرین، اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور گلف کے کئی ممالک میں مشاعرے پڑھ چکے ہیں، عرب جو کنٹریز ہیں وہاں پہ جا چکے ہیں، کہنہ مشق شاعر ہیں اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ تو میری مراد ہے جناب ریاض شاہد صاحب سے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے، ہماری عزت افزائی کی، ہماری محفل کو 4 چاند لگ گئے۔ شاعری کا آغاز فیروز والا سے ہوا یا پھر پردیس میں جا کر یہ اندر کا شاعر جگا؟ کب یہ آغاز ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اندازہ تھا جو آپ نے سوال کیا وہ مجھ پہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، بدل کے ہوگا۔ ایکچولی میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ جی علاقے کے بہت اچھے نعت خواں تھے، صوفی محمد حسین۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ وہ پورے پنجاب میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ اگر آپ کے کوئی بزرگوں میں کوئی نعت خوانی کا کوئی شاید کوئی ان کو یاد ہو، انہوں نے پنجاب کا کوئی شہر نہیں ایسا کہ جو جہاں پہ نعت خوانی نہیں کی، چونکہ وہ الٹریٹ تھے، ان پڑھ تھے، تو وہ مجھ سے نعتیں جو ہے نا وہ یاد کیا کرتے تھے، میں ان کو پڑھ کے سنایا کرتا تھا تو وہ یاد کیا کرتے تھے۔ تو موسیقی کا جو لگاؤ ہے وہ مجھے بچپن سے تھا، اور شعر و شاعری سے، یعنی فنون لطیفہ سے آپ کو خاص دلچسپی تھی؟ جی بالکل تھی۔ تو اس کے جو شاعری جس کو آپ کہتے ہیں کہ شروع ہوئی، وہ پردیس میں ہی جا کے باقاعدہ شاعری، باقاعدہ جس کو کہتے ہیں شاعری، وہ پردیس میں ہی جا۔ ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو آج بھی وہ پہلا مصرع یاد ہے کہ وہ مزاحیہ مصرع تھا کہ آج ہوئے ہیں 14 دن مجھ سے تجھ کو روٹھے ہوئے، کل ہو جائے گا 15واں دن تجھ کو میکے میں بیٹھے ہوئے، کچھ اس طرح کا لکھا تھا۔ اچھا، پہلا شعر تھا تو پھر جو پہلا شعر تھا۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد پھر چل سو چل، وہاں پہ ایک سب سے ہمارا جو مسئلہ ہے نا پردیس میں، کہ وہاں پہ اساتذہ کی کمی، اساتذہ کی کمی جو ہمیں میسر نہیں ہوئی۔ بہت کچھ لکھا، دوستوں سے پوچھا، اور روز تو میں آج بھی نہیں جانتا، بحور کا مجھے آج بھی علم نہیں۔ تو پھر یہ جو پختگی ہے آپ کے کلام میں، اس کے کیا مطلب سیکھنے کے ذرائع کیا تھے؟ کتابوں سے سیکھا یا کسی استاد سے؟ نہیں، کوئی اسی طرح سے میں نے ایک کافی سا کلام لکھا ہوا تھا جس کا ایک مصرع گجرات کو جا رہا تھا، دوسرا پنڈی پٹیا کو جا رہا ہے۔ ابتدائی جو شاعری جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح سے۔ بحرین میں کوئی کیس نام کے کوئی بڑے استاد شاعر گزرے؟ جی بالکل، انہوں نے بہت بڑے شاعر تھے۔ جی، ان کا کلام جب میں سعودی عربیہ میں تھا تو وہاں کی اردو میگزین میں ان کا کلام میں پڑھتا تھا۔ بالکل اور پتہ لگتا تھا کہ استادانہ رنگ ہے اس میں۔ جی سر، وہ اپنا ناصر ادیب صاحب اور یہ ساگر صدیقی کے یارغار تھے۔
اچھا، ابھی بھی حیات ہے؟ جی نہیں، 2013 میں وہ آپ نے ان سے استفادہ کیا؟ بس بیٹھے کچھ؟ جی آخری عمر میں جا کے انہوں نے کچھ بتایا، ٹھیک، لیکن اس سے پہلے یہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ یار اگر تمہیں عروض یا بہور نہیں آتی ہیں تو میوزک کا شوق ہے؟ میں جی بالکل ہے۔ تو کہنے لگا کوئی بھی غزل کا یا گانے کا ٹیون جو اپنے ذہن میں رکھیں جی، اس پہ غزل لکھ جائیں، اس کے بعد اس کو پڑھیں اسی ٹیون پہ، جہاں پہ زبان اٹھ کے سمجھو وہاں پہ خرابی ہے۔ میرا آج تک بھی کلیہ وہی ہے، لیکن اب چونکہ غزل لکھ کے اتنا تجربہ ہو گیا کہ مصرع جو ہے نا وہ کچھ شاعر ویسے ہی طبع موضوع ہوتے ہیں، وہ جو بھی لکھتے ہیں وزن میں آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا اصلاح کی جو ضرورت رہتی ہے تو کسی سے اصلاح بھی لیتے ہیں۔ اصلاح جو وہاں پہ ہم چند دوست ہیں، پہلے تو ہمارے پاس جو شعراء تھے 90s میں، وہ تقریباً کوئی 20-30 کے قریب تھے جو پاکستانی شعراء تھے، انڈین اس کے علاوہ تھے جی۔ اب گنتی کے 7-8 شاعر ہیں ہم وہاں پاکستانی، ٹھیک ہے، انڈین شاعر میں رکھے ہوئے 2-4 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شعری نشستیں جو ہوتی رہتی ہیں اس میں مطلب تنقیدی نشستوں کا بے حد فقدان ہے وہاں۔ میں سمجھ، تعداد بھی تو آبادی کے لحاظ جی جی جی، تو اس میں آ کے جو نا ہمیں اصلاح ایک دوسرے سے بس غزل سنا رہی، کسی نے کہا یار یہاں سے یہ اگر ایسا ہو گیا تو مشاورت کر لی، باقاعدہ اس شاگردی جو ہے نا وہ میں نہیں۔ ٹھیک، ریاض شاہ صاحب آپ بحرین گئے غالباً 1990 کی دہائی میں، 85 میں، اس کا مطلب تقریباً 37 برس آپ نے وہاں پہ گزارے، تو نوجوانی میں ہی وہاں پہ گئے ہوں گے، تو جب وہاں گئے تو ادبی ماحول سے کیسے تعارف ہوا؟ وہاں پہ کیسا ادبی ماحول تھا، یا پھر کن کی رہنمائی میں آپ آگے بڑھتے رہے؟ کون سے دوست احباب تھے جن کی صحبت میں بیٹھتے تھے؟ ایکچولی وہاں پہ ہمارے جتنے بھی شاعر حضرات ہیں نا، وہ 90% آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، جی، پاکستانی بحرین پولیس میں، تو وہیں پہ مطلب چونکہ چند ایک مصرعوں کی غزل لکھ لی یا کوئی قطعہ لکھ لیا تو وہ ظاہر آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو کہ جب یہاں پہ بھی کوئی آدمی کوئی تخلیق کرتا ہے تو اس کے سب سے پہلا جو ہے نا اس کا شوق یہ ہوتا ہے کہ میں یہ اپنی تخلیق جو ہے نا دنیا کے سامنے لاؤں، لوگ دیکھیں، اس کو پہچانیں، اس کو پذیرائی ملے۔ تو یہی سلسلے میں وہ چند ایک دوستوں سے ملاقات ہوئی پہلے لیکن باقاعدہ جو ایک پہلی میری شعری نشست تھی وہ 1999 میں تھی جی، تو وہیں سے وہ حلقہ ادب کے وہ بانی بھی تھے جناب عبدالحق عارف صاحب، جن کے ساتھ مل کے میں نے آگے انہوں نے مجھے کافی۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ عبدالحق عارف، ٹھیک جی، وہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں سے بلانگ کرتے ہیں، ابھی آج کل وہ پاکستان میں چھوڑ کے آ چکے ہیں۔ تو یہ حلقہ ادب بھی تنظیم بھی انہوں نے بنائی تھی، تو ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 2013 تک وہ اسی تنظیم کے تحت مطلب ان سے جڑے رہے۔ تو ادبی ماحول تو وہاں پہ بہت رچ رہا ہے۔ ٹھیک، 1999 میں یا 1998 میں پہلا باقاعدہ مشاعرہ ہوا تھا، یا اس سے پہلے بھی شاید ایک کیسا کہ کتاب کی تقریباً رونمائی ہوئی تھی، وہ ہو چکا ہے، لیکن باقاعدہ جو مشاعروں کی کا آغاز ہوا ہے نا وہ 1999 سے لے کے تو آج تک جو نا مسلسل، پہلے 1-2 تنظیمیں ہوتی تھیں جو سالانہ مشاعرے کرواتی تھی، اب ماشاءاللہ 4-5 تنظیمیں ہیں، جس میں 1-2 انڈین تنظیمیں، 2-3 پاکستانی تنظیمیں جو سالانہ مشاعرے جو کرواتی ہیں۔ تو ادبی ماحول 90s میں تو بہت اچھا تھا، بہت اچھے شاعر رہے، لیکن اس کے بعد پھر حالات بدلتے گئے۔ 1990 کی جب جنگ ہوئی ہے، گلف وار جو ہے، اس میں لوگ جو ہے نا کافی چلے گئے، پھر ابھی جو کورونا آیا ہے اس میں لوگ ہمارے کافی چلے بھی گئے اور اللہ کو بھی پیارے ہو گئے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں اب جو ادبی ماحول ہے نا وہ صرف سالانہ مشاعروں کی تاکہ محدود ہو کے رہ گئے،
شعر نشستیں جو ہے نا وہ بہت بہت کم ہوتی ہیں۔ ریاض شاہ صاحب، ادب کا سماج سے کیا تعلق ہے؟ کیا ہمارے سماج کو ادب کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ سماج میں جتنا ادب، خاص طور پہ شاعری، میں شاعری کو مطلب اس میں آپ نثر بھی پیچھے نہیں ہے، اس کو ادب دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ اور اگر یہ کلاسک ادب نکال دیا جائے یا آج کے جو کچھ لکھا جا رہا ہے، اگر اصل میں یہ سماج کا جو نا عکس ہوتا ہے ادب، آپ غزل لکھ لیں، نثر لکھ لیں، کہانی لکھ لیں، افسانہ لکھ لیں، جو کچھ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کے سماج میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی کو آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر سماج کو فائدہ نہ ہو رہا ہو تو میرے خیال میں ادب جو پنپ نہیں سکتا، یہ ضروری ہے۔ تو فائدہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ مجھے بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ابھی جو موجودہ کچھ شعراء ہیں وہ جس قسم کی شاعری کر رہے ہیں، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، جی میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ میں نے جب ادب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تو اس وقت انشاء علی خان انشاء صاحب کی شاعری جس طرح کی ہوتی تھی، میرے خیال میں اسی شاعری کو وہ ذرا تھوڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتی تھی۔ آج ذرا معاشرے میں وہ شعراء جو ہے نا وہ بڑے کھلے انداز میں کرتے ہیں۔ ریاض شاہ صاحب، اب تو ادب جو ہے وہ کتابوں سے نکل کر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر آ گیا، سوشل میڈیا پر آ گیا، تو کیا اردو ادب کو اس کے فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی ترویج کے لیے کتنا اہم ہے؟ یا یوں سمجھ لیں کہ جو ادبی رسائل کام کر رہے تھے، جو کردار ادا کر رہے تھے، کیا وہی کردار سوشل میڈیا بھی کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ صرف معلومات کی حد تک پہنچا سکتے ہیں، آپ کتاب سے دوری جو ہے نا وہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس میں وہ لوچ یا وہ تجربہ وہ نہیں پیدا کر سکا۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اگر اردو کی بات کرتے ہیں تو اردو لینگویج کو لکھنے کی بجائے آپ رومن میں لکھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادر نیشنلز جو ہیں، مطلب جیسے انڈینز ہو گئے، ہندو ہو گئے، جن کو اردو رسم الخط نہیں آتا ہے، اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا ہے، تو اس میں وہ آپ رومن میں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو اردو لینگویج ہے، جو اس کا رسم الخط ہے، وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا نے کسی حد تک اردو کی ترویج میں کردار ادا کیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ مضافات کے جو شاعر جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کیا ان کا شعر سفر نہیں کیا اس نے؟ نہیں، اس میں بالکل میں ذرا سوال ادبی بستیوں تک پہنچا ہے۔ نہیں، جواب کو میں دوسری طرف لے گیا، وہ رسم الخط کی ترویج و ترقی میں۔ ہاں، یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ان لوگوں کی آواز بنا جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ، مطلب میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ نہیں کہنا چاہیے، میڈیا پہ چند لوگوں کی یہ جارات آئی تھی جو ختم ہوئی، تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ بلکہ وہ ایسے نام، مطلب مضافات میں سے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی اگر بات کی جائے تو وہاں سے بہت اچھے شعراء جو نکلے ہیں، بہت اچھے نام نکلے ہیں، بہت اچھی شاعری وہاں سے ہو رہی ہے۔ بلکہ یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے پنجاب کے یہ جو گاؤں ہیں، یہاں پہ لوگ بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، تو نو ڈاؤٹ کہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رسم الخط کی بات کی جائے تو اس میں تھوڑا سا ریاض صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ محبت کے شاعر ہیں، غم کے شاعر ہیں، مزاحمتی انقلابی شاعر ہیں، یا عوامی شاعر ہیں، یا خواص کے لیے لکھتے ہیں؟ کیا موضوعات ہیں آپ کی شاعری؟ میرے پاس تقریباً یہ ایک احساس ہے جی، جو دیکھا اس کو قلم بند کر دیا، مشاہدہ ہے
ایک مشاہدات ہیں. میں محبت کا شاعر نہیں ہوں، میں انقلابی شاعر نہیں ہوں. میری شاعری میں زیادہ تر ایک آدھ غزل کا شعر ہو گیا غزل میں، ٹھیک، تو بڑی بات نہیں ہے، لیکن سماجی معاملات کو میں نے زیادہ تر موضوع سخن بنایا. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں، آپ وہاں آپ نے بہت سارے مشاعروں میں گلف کے ممالک میں، سعودی عرب میں، قطر میں، عمان میں ہندوستانی شعراء کے ساتھ بھی مشاعرے پڑھے، یقیناً پڑھے ہوں گے، تو ان کے ساتھ تجربہ کیسا رہا مشاعرے پڑھنے کا؟ قیس صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، جی پنجابی کی ان کی لاسٹ کتاب آئی تھی. ٹھیک ہے. تو انڈیا کے ایک شاعر تھے، نام پھر نہیں دوں گا میں. کیا نام تھا؟ نام نہیں لینا، ٹھیک، اچھا نہیں لگتا. بڑے مشہور شاعر ٹھیک. البتہ آپ نے خالد شریف صاحب جو تھے نا، انہوں نے ایک کمنٹس کر دیے کہ یہ ایک کمبخت انڈین شاعر جو ہے نا، یہ گا کے مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں. شاعری اگر دیکھی جائے نا، تو وہ جو پاکستانی شعراء ہے، چاہے وہ گلف میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں، ٹھیک، شاعری میں انڈین شعراء ہم پلوی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بہت کوئی تعصب والی بات بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد اردو شاعری میں جتنا اچھا پنجاب کے شاعر لکھ رہے ہیں، اہل زبان بھی نہیں لکھ رہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہم لوگ جب شعر لکھتے ہیں تو اس میں تذکیر و تانیث کا جو نا بڑا. تو کیا اسی سے سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہماری پنجابی زبان کے زوال کا سبب یہی نہیں ہے؟ اصل میں پنجابی زبان جو ہے نا، میں تھوڑا سا، کیونکہ آپ پنجابی بھی لکھتے ہیں. جی آپ پنجابی زبان بھی پنجابی لکھتا ہوں، لیکن بہت کم لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مطلب ایک تو میں مرکز سے دور، ہمارے پاس وہاں پہ پنجابی ہے یا کوئی اردو اسپیکر ہے. کیونکہ ہم جتنے بڑے پچھلے 70 سال میں جتنے بڑے ادیب اور شاعر ہیں، پنجابی میں زیادہ ہیں، پنجابیوں نے زیادہ کام کیا ہے نا. جی. تو اس سے ایک سوال، اس میں وہ میں آپ کی بات بالکل اس سے اختلاف نہیں کروں گا کہ اردو زبان چونکہ نیشنل لینگویج ہے، بلکہ اگر آپ کہیں کہ عالمی زبان ہے، تو بے جانا ہوگا کہ پنجابی زبان کو تو آپ زیادہ سے زیادہ کہاں پہ فوکس کر سکتے، پنجاب میں یا پھر انڈیا کے پنجاب میں. اس کا جو نہیں، اگر ہم بطور پنجابی دیکھیں تو پنجابی کا حق نہیں ادا کرتے. سر ہم نے خود اپنے گلے پہ چھری پھیری. اس کا مطلب ہے کہ پنجابیوں کا اپنا ہی قصور ہے نا. بالکل قصور ہے. شکوہ بھی کرتے ہیں ہم اگر اپنے بچوں کو پنجابی نہیں سکھا رہے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اردو والوں کا قصور ہے یا پختونوں کا قصور ہے؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو خود ہی پنجابی نہیں، اپنے گھر میں پہلے ہم اردو سے بھی پہلے ہم اپنے بچوں کو انگلش سکھاتے ہیں، پھر تھوڑی بہت جو سمجھ آتی ہے تو اردو بات کرتے ہیں. اور پنجابی میں اپنے بچوں کی بات کرتا ہوں، اس میں میں بذات خود قصوروار ہوں کہ میں پنجابی بولوں گھر میں تو میرے بچوں کو وہ جو پنجابی کے جو ٹھیٹھ الفاظ ہیں وہ اگر میری زبان سے وہ نکلے تو وہ میری طرف منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا مطلب کون سمجھے. تو ضرور اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. ریاض صاحب آپ سے بھی آخری سوال، ٹھیک ہے، پھر کلام کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کے کلام کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے. تو یہ بتائیں، اردو زبان جو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں نئی بستیاں بن رہی ہیں، بڑی ترقی کر رہی ہے، اور کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں کہ نہیں جی، جیسے رومن اردو نے بیڑا غرق کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو اردو نہیں آتی. تو دو باتیں، متضاد باتیں جو ہے نا ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ دیکھیے یہ چیز، کیونکہ آپ چونکہ پردیس میں رہتے ہیں، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، باہر رہتے ہیں. دیکھیے اردو کی جو تازہ بستیاں آباد کرنے والی جو بات ہے، وہ جب کبھی مشاعرے ہوتے ہیں نا، جی گلف میں آپ لگا تو اس میں سپاس نامے میں یا صدارتی خطبے میں یہ کہہ دیا کہ جی اردو کی نئی بستی آباد ہوگی کہ یہاں پہ مشاعرے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی نئی بستی اگر آباد کرنی ہے تو آپ نے اردو کی ترویج کے لیے اردو رسم الخط کو بھی ترویج کرنا ہے. ٹھیک. خالی بولنے کی حد تک میں ہاں جہاں پہ میں رہتا ہوں ہمارے پاس وہاں کے لوکل جو نیشنل لینگویج عربی ہے, وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ پاکستانیوں یا بنگالیوں یا انڈین وہ بولتے اردو میں کہتے ہندی ہیں, ہم ہندی بول رہے ہیں. وہ ان کا ایکسنٹ یہ سے نا مطلب ہندی, وہ تو ہم لوگوں کو بھی ہندی کہتے تھے. ہاں وہ نام اس زبان کو اس ہندی سمجھتے ہیں. ہاں ہندی سمجھتے ہیں. اچھا اس حد تک تو آپ ٹھیک کہہ سکتے ہیں, مطلب وہ بولتے ہیں, وہ مطلب ہے کہ جہاں پہ ان کو اپنی زبان میں بات سمجھائی نہ آئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کر کے یا جس دوسرے لفظوں میں آپ ہندی کہہ رہے ہیں تو وہ اپنا مدعا سمجھا دیتے ہیں. لیکن جو پراپر لینگویج اگر آپ کہیں تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اردو کی نئی بستیاں آباد ہوں, کیونکہ ہاں سمجھنے کی حد تک اور بولنے کی حد تک جو ہے نا نو ڈاؤٹ کہ یہ میرے خیال میں اگر غلط نہیں ہو پا تو دنیا کی یہ دوسری یا تیسری بڑی لینگویج ہے. جی اگر موسٹ اسپوکن لینگویج لکھیں نا آپ گوگل پہ, جی تو تیسرے چوتھے نمبر پہ آتی ہے. تیسرے چوتھے نمبر پہ آتی ہے. ہاں جی, کیونکہ اس میں انڈینس بھی آ جاتے ہیں اور جی سارے آبادی کے لحاظ سے. بالکل. تو میں نہیں سمجھتا کہ مطلب کہ نئی بستیاں جو آباد ہو رہی ہیں وہ ہم اپنے سلوگن کے لیے اپنی مشاعروں کے لیے کی زینت بڑھانے کے لیے اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی نئی بستی آباد کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اردو کی باقاعدہ ترویج و ترقی لوگوں کو پڑھائیں, لکھنا پڑھنا آنا چاہیے, رسم الخط آنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون بالکل سی صحیح, بستی ہے آپ نے آباد کی. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ تمام ہوا. جی ناظرین, اب ریاض شاہد صاحب اپنا کلام پیش کریں گے. غزل کے چند شعر کے جو خطا تھے وہی اوسان اٹھا لائے, جو خطا تھے وہی اوسان اٹھا لائے. کیا اچھا مصرع ہے. ہم کسی اور کا سامان اٹھا ہم کسی اور کا سامان اٹھا لائے ہیں, اور خواب دیکھے تھے محبت کے زمانے والے. خواب دیکھے تھے محبت کے زمانے والے, پیار میں ہجر کا امکان اٹھا لائے. واہ 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 واہ, کیا اچھا ہے. پیار میں ہجر کا امکان اٹھا لائے ہیں, اور جس نے جو چاہ لیا ہم کے تہی داماں بھی. واہ, جس نے جو چاہ لیا ہم کے تہی داماں بھی, کریائے دل ہی تھا ویران اٹھا لائے. کریائے دل ہی تھا ویران اٹھا لائے ہیں, اور ایک تو پہلے ہی تنہائی کی آندھی ہے چلی. ایک تو پہلے ہی تنہائی کی آندھی ہے چلی, اور پھر یار بھی طوفان اٹھا لائے. اور پھر یار بھی طوفان اٹھا لائے ہیں, اور نفرتیں کینہ وری جھوٹ دغا بازی سب. نفرتیں کینہ وری جھوٹ دغا بازی سب میرے اس شہر کے انسان اٹھا لائے. واہ 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 واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. واہ واہ واہ, کیا کہنے, بہت اچھے. واہ. چند شعروں کے اپنے حالات کے ہاتھوں سے یہ مارا ہوا شخص. ذرا بلند آواز. اپنے حالات کے ہاتھوں سے یہ مارا ہوا شخص, پھر بھی مضبوط ہے اندر سے یہ ٹوٹا ہوا شخص. پھر بھی مضبوط ہے اندر سے یہ ٹوٹا ہوا شخص, اور اپنی مرضی سے نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. واہ 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 واہ, کیا اپنی مرضی سے نہ جی سکتا نہ مر سکتا ہے, کتنا مجبور ہے جنت سے نکالا ہوا شخص. اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے نہ جی سکتا نہ مر سکتا ہے, کتنا مجبور ہے جنت سے نکالا ہوا شخص, اور آگہی اپنی کہاں پائے رہا کیسے ہو. آگہی اپنی کہاں پائے رہا کیسے ہو, وقت کے رسم و رواجوں میں یہ جکڑا ہوا شخص. وقت کے رسم و رواجوں میں یہ جکڑا ہوا شخص, اور خود کلامی بھی ہے
تنہائی بھی خاموشی بھی، واہ واہ، خود کلامی بھی ہے، تنہائی بھی خاموشی بھی، واہ واہ واہ، دو بدو خود سے ہی رہتا ہے یہ ہارا ہوا شخص، واہ واہ واہ، واہ، دو دو خود سے بدو ہی رہتا ہے، خود سے ہی رہتا ہے یہ ہارا ہوا واہ شخص، واہ، کیا کہنے، اور ہر قدم ایک ضرورت نے ہے جکڑا شاہد، واہ کیا کہنے، ہر قدم ایک ضرورت نے ہے گھیرا شاہد، واہ کتنے رشتوں میں اکیلا ہے یہ بانٹا ہوا شخص، واہ 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 واہ، کتنے کتنے رشتوں میں اکیلا ہے یہ بانٹا ہوا شخص، بانٹا ہوا شخص، اپنے حالات کے ہاتھوں سے یہ مارا ہوا شخص۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ایک غزل کا 5 شعر ہے۔ کہ رہتا نہیں ہے کوئی بھی وہم و گمان میں، واہ واہ واہ، رہتا نہیں ہے کوئی بھی وہم و گمان میں، حرف خیال رہ گیا خالی مکان میں، آہا، واہ 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 واہ، حرف کتنا اچھا خیال رہ گیا خالی مکان، خالی مکان میں، اور واہ واہ، آتا نہیں ہے مجھ کو نظر اب کہیں بھی یار، واہ واہ، آتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے مجھ کو نظر اب کہیں بھی یار، کہتے ہیں جس کو عشق کہیں بھی جہان میں، واہ کہتے ہیں جس کو عشق کہیں بھی جہان میں، واہ اور یاروں نے عین وقت پہ چھوڑا تھا ساتھ جب، واہ، یاروں نے عین وقت پہ چھوڑا تھا ساتھ جب، باقی بچا نہ تیر کوئی بھی کمان میں، واہ باقی بچا نہ تیر کوئی بھی کمان میں، اور لبیک کہنے والوں کی تعداد کم ہوئی، واہ واہ واہ، لبیک کہنے والوں کی تعداد کم ہوئی، تاثیر کیا رہی نہیں اب کے اذان میں، بھائی واہ واہ واہ، تاثیر کیا رہی نہیں اب کے اذان میں، اور ایک ایک کر کے سارے مریں گے یہ دیکھنا، واہ، بہت اچھے، ایک ایک کر کے سارے مریں گے یہ دیکھنا، بیٹھے ہیں جو بھی کنجے عدو کی امان میں، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بیٹھے ہیں جو بھی کنجے عدو کی امان واہ واہ میں، واہ، اور آخری شعر ہے کہ پنجرے میں پلنے والے پرندے تھے جب اڑے، واہ واہ، پنجرے میں پلنے والے پرندے تھے جب اڑے، تھک ہار کر وہ گر پڑے آدھی اڑان میں، واہ واہ واہ، تھک ہار کر وہ گر پڑے آدھی اڑان، آدھی اڑان میں، واہ رہتا نہیں ہے کوئی بھی وہم و گمان میں۔ واہ 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 واہ، اور ایک نبی بہر کی چند شعر، جی اس میں زیادہ شعر جو ہے دعائیہ شعر ہیں، جی جی، بسم کہ اللہ، گلاب لہجہ خمار آنکھیں، آہا، واہ واہ، گلال چہرہ جمال تیرا، آہا، بھائی واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، گلاب لہجہ خمار آنکھیں، گلال چہرہ جمال تیرا، واہ فسوں جنوں کی کہانیوں میں ہے جو سراپا جمال تیرا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، فسوں جنوں کی کہانیوں میں ہے واہ جو واہ، سراپا جمال تیرا، حروف بندش زمین آمد سخن نوائی تیری، زمین آمد، آہا، بھائی واہ واہ، کیا کہنے، حروف بندش زمین آمد سخن نوائی، تیری بدولت غزل میں شامل حسین تر ہے جو استعارہ جمال تیرا، واہ 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 واہ، بہت اچھا ہے، غزل میں شامل واہ واہ، حسین بہت تر اچھا۔ ہے جو استعارہ جمال تیرا، واہ۔ اور زمین پہ جتنی بھی ہے پھبن وہ تمہارے ہونے کی موطرف ہے، بھائی واہ 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 واہ، اچھا ہے، زمین پہ جتنی بھی ہے پھبن، زمین پہ جتنی بھی ہے پھبن وہ تمہارے ہونے کی موطرف ہے، گلوں کی خوشبو میں موسموں کا غضب نظارہ جمال تیرا، واہ بھائی واہ واہ، گلوں کی خوشبو میں موسموں کا غضب نظارہ جمال تیرا، اور چٹکتی کلیاں گلوں کا کھلنا بہار میں تتلیوں کی آمد، واہ کیا چٹکتی کلیاں گلوں کا کھلنا بہار میں تتلیوں کی آمد، وہ باد سحری کی میٹھی ٹھنڈک وہ رخ بدلنا جمال تیرا، واہ واہ، کیا کہنے، اور زمین فلک شش جہات روشن تمہارے جلووں کے ہی سبب ہیں، واہ زمین فلک شش جہات روشن تمہارے جلووں کے ہی سبب ہے، چمکتا چندہ شہاب ثاقب ہر ایک ستارہ جمال تیرا، واہ 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 واہ، رو اونچے پربت سے میٹھے جھرنوں کے بہتے پانی کی گنگناہٹ، واہ
واہ واہ واہ. وہ اونچے پربت سے میٹھے جھرنوں کے بہتے پانی کی گنگناہٹ، برستے ساون میں دھان فصلوں کا لہلہانا جمال تیرا. واہ 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 واہ، بہت اچھے. برستے ساون میں دھان فصلوں کا لہلہانا جمال تیرا، گلاب لہجہ خمار آنکھیں گلال چہرہ. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. واہ. بہت شکریہ جناب راشد امام صاحب. جی جناب ریاض شاہد صاحب، آپ نے اپنے قیمتی لمحات ہمیں دان کیے. آپ کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کی محفل یقیناً ایک خوشگوار یاد بن جائے گی اور ہم سب کے قلوب و اذہان میں زندہ دیر زندہ رہے گی. ناظرین، آج کی محفل کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور جی تو نہیں چاہتا اس محفل کو ختم کیا جائے. یہ رندوں کی جو محفل آج ہم نے سجائی ہے، دوبارہ سجاتے رہیں گے اور آپ جیسے ادبی رند تو وہی رہیں گے، اس میں اضافہ ہوگا، لیکن ہم ساقی بدلتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ادبی میں اور شعری میں پلاتے رہیں گے. تو آج کے اس پروگرام کو ملتوی کرتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے. اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.